Respectable audience, most respectable, greatest personalities available on the member of Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, and all my mothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نعمت، دریائے رحمت، شہنشاہ بحر و بر، صاحب خشک و تر، صاحب انا اعطیناک الکوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں، بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بڑے بڑے حضرات ممبر پر جلوہ افروز ہیں، اور میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے سیکھیں، بڑوں سے سنیں تاکہ ہم اپنے سے چھوٹوں کو سنا سکیں۔ تو حضرت کا بیان ابھی اسپیشل ہونا ہے، میں نے بھی اسپیشل انہی کو سننا ہے، اور آپ حضرات بھی ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت سماعت کر رہے، مجھے جو وقت دیا گیا میں کوشش کروں گا اتنے وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ دو چار نصیحت کی باتیں جو اسپیشل میرے لیے ہیں، اگر لگے کہ آپ کے کام کی ہیں تو آپ حضرات بھی ان کو اپنے گھر تک لے کر کے جائیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دین کی پیروی کرے وہ قابل قبول نہیں، صرف دین اسلام ہے۔ اور اسلام کے اصول و قوانین، رولز اینڈ ریگولیشنز آپ حضرات کو معلوم ہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھنا جس میں انسان گواہی دے کہ اللہ کے سوا خدا کوئی نہیں، اور حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کرے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ عقیدہ توحید اگر انسان کا مضبوط ہوا، اب اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہے جسے عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے، اور ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہمیں تو عقیدہ توحید کا پتہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے لگا۔ بس دو شعر اسی کے ضمن میں تھوڑی سی گفتگو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ساری شاعری کا نچوڑ، مکمل نچوڑ باب جبریل میں ہے، اور باب جبریل کے کی پوائنٹس ہیں یہ اشعار کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قلندر بریلوی فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کتاب الایمان، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ماں باپ سے زیادہ، جب تک اس کی اولاد سے زیادہ،
جب تک اس کی خود کی جان سے زیادہ اسے محبوب میں نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضور کی محبت ایمان کی جڑ ہے، حضور کا عشق ایمان کی جڑ ہے۔ انسان کتنی نمازیں پڑھے، کتنی عبادت و ریاضت کرے، اگر دل کے کسی بھی گوشے میں ذرے برابر حضور کے لیے بغض ہے، ذرے برابر اگر اس کے دل میں حضور کی توہین ہے، ساری نمازیں چہرے پر مار دی جائیں گی، ساری عبادتیں اس کی ضائع کر دی جائیں گی۔ حضور کی محبت ایمان ہے۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، کون عمر؟ جن کے بارے میں میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں آسمان میں اتنے اسٹار ستارے نہیں جتنی عمر کے دامن میں نیکیاں ہیں۔ فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزرے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، بولے محبوبہ آپ مجھے میرے بچوں سے زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میرے مال سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن اگر میں اپنی جان کو بیلنس کر رہا، اگر اپنے نفس کو بیلنس کر رہا تو میرا دل میری جان کی طرف جھک رہا ہے۔ فرمایا عمر ایمان کی حلاوت نہیں پاؤ گے، عمر ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر مجھ سے زیادہ محبت اپنے لیے ہے۔ حضرت عمر نیچے کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا حضور اللہ کی قسم عمر کے نزدیک اب آپ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا الان یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، عمر اب تمہیں ایمان کی حلاوت مل گئی ہے۔ اللہ اکبر، پیار انہوں نے کیا ہے۔ اور تھوڑا ڈاؤن آئے، اور تھوڑا نیچے آئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ میں حضور کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، میں حضور کے قریب میں رہتا رہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ وقفے سے ملا کرو، ابو ہریرہ تھوڑا ٹائم چینج کر کر کے ملا کرو، محبتیں زیادہ بڑھتی ہیں۔ دیوار تک جاتے پھر واپس آ جاتے، حضور آپ کے علاوہ دل کہیں نہیں لگتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا، مشکل کشا، میرے محبوب فرماتے نظر تو علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا مکان جنت میں میرے مکان کے سامنے ہوگا، جس کے نکاح میں حضور نے اپنی شہزادی کو دیا ہے، کتنی اعلیٰ شان ہوگی، کتنا اعلیٰ مقام ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں اے لوگوں سنو علی کے دل میں حضور کی محبت کیسی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من اموالنا و اولادنا و امہاتنا و ماء البارد علی الظما۔ فرماتے سنو دنیا والو، ہمیں حضور اتنا پیارے تھے، ہماری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے مال سے زیادہ محبوب ہیں، اور علی سے حضور کا پیار پوچھنا ہو تو علی کو اتنی محبت ہے حضور سے جتنی محبت سخت پیاس کے وقت پیاسے کو پانی سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے حضور سے پیار کیا ہے، انہوں نے حضور کی محبتوں کو دلوں میں بسایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ یہ واقعہ جنگ رجی کے موقع پر، جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک قبیلے میں تبلیغ کے لیے بھیجا، وہاں پر حضرت زید بن عدسنا کو قید کر لیا، گرفتار کر لیا گیا، اور ان کو جب سولی پر چڑھایا جانے لگا، جب شہادت کے لیے ان کے گلے میں پھندا ڈالے جانے لگا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ادھر سے بڑے بڑے دشمنان اسلام کھڑے ہوئے، کہنے لگے، ابو سفیان بولے اے زید یہ بتاؤ تم کیسا فیل کر رہے ہو، مرنے کے وقت انسان کیسا فیل کرے گا؟ فرمایا بولو تمہیں کیسا لگتا اگر تم اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پریوار میں ہوتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور یہاں تمہاری جگہ پر تمہارا نبی ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ایک دم شعلے آنکھوں میں چمکنے لگے، اور فرمایا تم یہ کہتے ہو میری جگہ میرا نبی ہوتا؟ ارے زید کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں یہاں پھانسی پر چڑھ رہا اور وہاں میرے محبوب کے قدم میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ اکبر،
ये हुजूर की मोहब्बत है। आज गिले शिकवे हो रहे, नामूसे रिसालत पर काम नहीं हो रहा है। हमने डिफाइन नहीं किया नामूसे रिसालत को, हमने बताया नहीं नामूसे रिसालत को, वरना ये कौम तो ऐसी है, आप देखें इसने जाहिलाना रसूमात में इतनी अकीदतें मजबूत करनी है कि अगर उलमा समझाना चाहे तो उलमा के बागी बन जाते हैं, उलमा बताना चाहे तो उलमा के खिलाफ हो जाया करते हैं। अगर हम इन्हें समझाएं नामूसे रिसालत क्या है, और नामूसे रिसालत बेहतरीन तभी समझ में आएगी जब हम सहाबाए किराम की सीरत का मुताला करें, जब हुजूर के चहीतों के बारे में हम देखें, हम समझेंगे नामूसे रिसालत क्या है। हुजूर की गुलामी ईमान की जड़ है, अपने महबूब से प्यार करें। बहुत सारे वाकयात थे मैं बताता, लेकिन बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हजरत को मैंने भी समात करना, आपने भी सुनना है, हमने सुनना है इन लोगों से और अपनी रूहों को ताजगी बख्शनी है, अपने महबूब के वफादार बन जाएं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, हुजूर से मोहब्बत करें। अल्लाह कुरान में फरमाता, महबूब फरमा दें आप इनसे, आप इब्राहिमपुर वालों से कह दें, आप दुनिया वालों से कह दें, मैं इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इन्हें कभी कबूल नहीं करूंगा अगर ये आपके रास्ते को छोड़ करके जाते हैं, अगर ये आपके रास्ते से हट जाते हैं, मुझे इनकी इबादतें कबूल नहीं। हम अपने महबूब की रविश को अपनाएं, अपने हुजूर के रास्ते पर चलें, हुजूर के रास्ते पर चलने से हमें कामयाबी मिलेगी। लोगों ने बड़े बड़े रीजंस लिखे हैं इस उम्मत के जवाल का, लेकिन अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, इसलिए मोमिन का जवाल नहीं है कि पैसा इसके पास नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमारी नाकामयाबी की वजह यह है कि हम हुजूर के दर से दूर हुए, हमने हुजूर के रास्ते को छोड़ा। अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने चेहरों को हुजूर के चेहरे की तरह बनाएं। फरमाया लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इससे मुराद मेरे शेख ने फरमाया ये दाग है वो, ये निशानी है वो, जिसके बारे में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जब एक शख्स मेहंदी लगा करके कब्र में पहुंचा, जब फरिश्ते सवाल के लिए आए तो एक फरिश्ते ने हाथ पकड़ करके हिलाया, क्या तुझे नजर नहीं आता ये हुजूर का आशिक बन करके आया है, हुजूर की दाढ़ी चेहरे पर सजा करके आया है, हमें शर्म आती है, हम इससे हिसाब लें। और उसे माफ कर दिया गया। अपने महबूब की सुन्नत को अपनाएं, अपना घर में इस्लामी माहौल पैदा करें, अपने समाज में इस्लामी माहौल बनाएं। एक आखिरी बात, तालीम पर बहुत ज्यादा फोकस करें। इल्म से कौमें तरक्की पाती हैं, इल्म से लोग रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं, इल्म से लोगों का भविष्य मुस्तकबिल रोशन हुआ करता है। एक शख्स है जिसको द फादर ऑफ लॉ कहा जाता है, जिसको संविधान के पिता के नाम से जाना जाता है, जिसको हम और आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। जात के चमार हैं, लेकिन दुनियावी तालीम ने ये इज्जत अता फरमाई कि आज चाहे कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, उस बंदे के लिखे हुए संविधान से हट करके एक कदम नहीं चल सकता है। दुनियावी तालीम हासिल करके उसे ये मकाम मिला। वो बंदा एक बात कहता है, लोगों मारेरा से पैगाम दिया जाता है ना, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। वो कहता है रोटी अगर तुम थाली में खा रहे हो और बच्चों को तालीम देने के लिए थाली बेचनी पड़े, हथेली पर रख करके रोटी खानी पड़े, तो रोटी खा लो, लेकिन बच्चों को तालीम जरूर दो। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा का फतवा है, फरमाते हैं इल्म इंसान को इज्जतदार बना दिया करता है, इल्म इंसान के सर के ऊपर इज्जतों के ताज सजा दिया करता है। इल्म हासिल करें, इल्म की तरफ बढ़ें, अपने माशरे को दीनदार बनाएं। जब हमारे माशरे में इल्म होगा, बेहतरीन उलमा, बेहतरीन हुफ्फाज, बेहतरीन आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बुकला जब हमारे दरमियान होंगे, तो आज जो तशद्दुद हमारे ऊपर हो रहा है, हम बहुत हद तक इससे बच सकते हैं, बहुत हद तक अपना सेल्फ डिफेंस इनके सामने ला सकते हैं। इल्म की तरफ बढ़ें, अपने माशरे में बहुत ज्यादा लोगों की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफकत। एक बहुत
बड़ी कमी माशरे में पाई जाती है, गीबत और चुगली, जिसके सबब से नफरतों की आग लगी हुई है। इससे भी तौबा करें। ये चंद बातें थी जो मेरी तरफ से, अल्लाह से दुआ है इन पर मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का गाजी और मुजाहिद बनने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको नामूस रिसालत का पहरेदार बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।